اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب سے بہتر تھے اور ہم سب کے آقا و سردار تھے اور ہم سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کو پیارے تھے۔ سیدنا علی مرتضی مشکل کشا، انہوں نے اہل سنت کی یوں مشکل کشائی فرمائی، فرمایا لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلته حق المقتدیہ، فرمایا کہ میں تم میں سے کسی ایک کو بھی نہ پاؤں جو مجھے فضیلت دے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پر، مگر میں اسے حد قذف لگاؤں گا۔ شیعان علی اور کچھ نہیں تو اس بات ہی کی لج رکھ لیتے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا جو مجھے حضرت شیخین پر فضیلت دے گا میں اسے اسی کوڑے لگاؤں گا۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک نہیں تھا، ورنہ آپ اس کے منکر کو اسی کوڑے مارنے کا حکم نہ دیتے۔ اور علامہ عبدالعزیز محدث دہلوی فتاوی عزیزیہ کے اندر صفحہ نمبر 883 پر لکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ قطعی ہے اور اجماع سے ثابت ہے، اس لیے کہ امور زنیہ کے اندر سزا نہیں دی جاتی۔ اور امام محمد رضا خان قاضی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الزلال الاتقا کے صفحہ نمبر 95 پر فرماتے ہیں کہ افضلیت شیخین کے منکر پر بہت زیادہ سختی فرمائی گئی ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے منکر کو 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ اور امام ذہبی فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں اس وعید شدید کی طرف دیکھو کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجرائے حدود کے معاملے میں بغیر کسی دلیل کے اتنی بڑی جسارت کیسے کر سکتے ہیں، جبکہ وہ خود روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا حدود کو شبہات سے ٹالنے کی کوشش کرو، یعنی مسلمان کے چھوٹنے کا راستہ نکلے تو اس کا راستہ چھوڑ دو۔ بے شک قاضی فیصلہ کرنے میں غلطی کرے اس سے بہتر ہے کہ وہ سزا دینے میں غلطی کرے۔ اور اس مسئلے کو فروعی مسئلہ کہتا ہے۔ اہل سنت میں اپنی جگہ بنانے کی ناکام کوشش کرنے والوں، بتاؤ کیا فروعی مسئلے کے اندر 80 کوڑے مارے جا سکتے ہیں؟ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ علماء کی طبیعتوں کے اندر انقباض ہے، بتاؤ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں انقباض ہے؟ اگر ہم زبانی یا تحریراً کہیں تو انقباض لازم آئے، اور جب تمہیں 80 کوڑے لگیں گے تو پھر کیا لازم آئے گا؟ مدعی لاکھ پر باری ہے گواہی تیری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کے منبر پر چڑھ کر فرمایا خیر هذه الامة بعد نبیها ابو بکر ثم عمر، کہ اس امت میں اس نبی کے بعد جو سب سے بہتر ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، پھر اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔